نسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ محترم حضرات، آج کے ہمارے سبق میں نماز کے واجبات اور سنتوں کا بیان کیا جائے گا۔ پچھلے سبق میں ہم نے یہ سیکھا کہ نماز کے باہر والے فرائض کتنے ہیں جن کو شرائط کہتے ہیں، اور اندر والے فرائض کتنے ہیں، یہ پچھلے سبق میں ہم نے سیکھا۔ تو اب نماز کے واجبات کے متعلق ہم انشاءاللہ معلومات حاصل کریں گے۔ واجب وہ ہوتا ہے جس کے جان بوجھ کر کرنے پر غلطی ہوتی ہے، گناہ ہوتا ہے، اور اگر عبادت میں کوئی بندہ جان بوجھ کے نہ کرے تو وہ عبادت دوبارہ لوٹانی پڑتی ہے۔ اگر بھول کے ہو جائے تو اس بھول کو معاف کروانے کے لیے سجدہ سہو کرنا ہوتا ہے۔ نماز میں پہلا واجب کیا ہے؟ تکبیر تحریمہ اللہ اکبر لفظ کے ساتھ کہنا، یہ پہلا واجب ہے۔ اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھنا، یہ بھی واجب ہے۔ نماز میں ہر رکعت میں سوائے 3 یا 4 رکعت والے فرائض میں، ان کی جو آخری 2 رکعتیں ہوتی ہیں ان میں واجب نہیں ہے سورہ فاتحہ پڑھنا۔ باقی نفل ہوں، سنتیں ہوں، کوئی بھی ہو، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے۔ کیا ہے بولو؟ واجب ہے۔ اس کے ساتھ یہ بھی بتاتا چلوں کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہ پڑھنا یہ واجب ہے۔ قرآن امام کے پیچھے نہ پڑھنا یہ واجب ہے۔ آگے ظہر و عصر کی نماز میں قرات خاموشی سے کرنا، یعنی کم از کم اتنی آواز میں کرنا کہ خود کے کان سنیں، اس سے زیادہ آواز میں نہ کرنا، یہ امام کے لیے کیا ہے؟ واجب ہے۔ ظہر عصر کی نماز میں بلند آواز سے قرات نہ کرنا واجب ہے۔ فجر، مغرب، عشاء کی نمازوں میں بلند آواز میں قرات کرنا یہ کیا ہے؟ واجب ہے امام کے لیے۔ اس کے بعد کوئی اور سورت ملانا، سورہ فاتحہ کے بعد کوئی اور سورت ملانا یہ بھی واجب ہے۔ جو چھوٹی سورہ کوثر جو ہے کم از کم اس جتنی ہو، یا کوئی ایک آیت سورہ کوثر کی مقدار کے برابر ہو تو واجب ادا ہو جائے گا، یہ واجب ہے۔ سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملانا، فرضوں کی آخری تیسری یا چوتھی رکعت کے علاوہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملانا کیا ہے؟ واجب ہے۔ اس کے بعد بغیر وقفہ کیے، یعنی قرات ختم ہوئی ہے، بعض کھڑے ہو جاتے ہیں، وہاں کچھ سوچنے لگ پڑتے ہیں، بغیر وقفہ کیے رکوع کی تکبیر کہنا، رکوع میں چلے جانا یہ واجب ہے۔ یہ ذہن میں رہے، ایک رکعت میں ایک رکوع کرنا، دوسرا نہ کرنا یہ کیا ہے؟ واجب ہے۔ رکوع سے کھڑا ہونا، اس کو قوما کہتے ہیں، سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے ہوئے جو کھڑا ہوتے ہیں ہاتھ چھوڑ کے، یہ کھڑا ہونا جو ہے یہ کیا ہے؟ واجب ہے۔ سجدے میں دونوں پاؤں کی 10 انگلیوں میں سے 6 انگلیوں کا لگنا، یعنی 3 سیدھے پاؤں کی اور 3 الٹے پاؤں کی، یہ لگنا کیا ہے؟ واجب ہے۔ سجدے سے اٹھ کے بیٹھنا، جس کو جلسہ کہتے ہیں، 2 سجدوں کے درمیان
بغیر تاخیر کے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اتنی تاخیر بیٹھنا واجب، اگر اس سے زیادہ بیٹھے گا تو گناہ گار ہوگا، سجدہ سہو کرنا ہوگا۔ پھر اس کے بعد سجدوں کے بعد کیا واجب ہے؟ ہر تشہد میں جب بھی اتحیات کے لیے بیٹھے عبدہ و رسول تک پڑھنا واجب ہے۔ 3 یا 4 رکعت والی نماز میں پہلا قاعدہ یعنی تشہد پر بیٹھنا، 2 رکعت پڑھ کے بیٹھنا، یہ کیا ہے؟ واجب ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد 1 رکعت پڑھ کے اتحیات نہ بیٹھنا، یہ واجب ہے۔ 4 رکعتوں والی نماز میں 3 رکعتوں پر تشہد پہ نہ بیٹھنا، یہ بھی واجب ہے۔ اس کے علاوہ ترتیب کو قائم رکھنا، کیا ہے؟ ترتیب کو قائم رکھنا، یہ نہیں کہ پہلے سجدہ کر لیا پھر رکوع کر لیا، ترتیب کو قائم رکھنا یہ بھی کیا ہے؟ بولو، واجب ہے۔ آگے آ جائیں، نماز وتر میں جو واجب نماز ہوتی ہے عشاء کی، اس میں سورہ فاتحہ کے بعد تکبیر قنوت، یعنی سورہ فاتحہ کے بعد تیسری رکعت میں سورہ اخلاص ملائی جاتی ہے اور اس کے بعد ہاتھ اٹھا کے تکبیر کہی جاتی ہے دعائے قنوت کے لیے، اس کو تکبیر قنوت کہتے ہیں۔ تکبیر قنوت کہنا کیا ہے؟ واجب۔ دعائے قنوت بھی وہاں کیا ہے؟ واجب۔ اس طرح عیدین کی نماز میں 6 تکبیریں کہنا، یہ کیا ہے؟ واجب۔ بغیر کسی تاخیر کے رکوع میں چلے جانا، مطلب لمبی چوڑی دیر کیے بغیر رکوع میں چلے جانا، یہ کیا ہے؟ واجب۔ اس کے بعد دائیں بائیں جس کو ہم سلام پھیرنا کہتے ہیں اپنے حرف میں، السلام لفظ سے نماز سے باہر نکلنا، یہ کیا ہے؟ واجب۔ اگر کسی اور لفظ سے نکلا باہر تو نکل جائے گا لیکن واجب ساقط ہو جائے گا۔ اچھا، اس کے علاوہ بھی کوئی واجبات ہوں گے اور بھی، لیکن مین جو تھے وہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیے ہیں۔ یہ بات ذہن نشین کر لیں، واجب کے چھوٹ جانے پر سجدہ سہو کرنا بھی کیا ہو جاتا ہے؟ واجب ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی غلطی ہو گئی ایسی کہ جس میں واجب چھوٹ گیا تو اس پہ سجدہ سہو واجب ہو جائے گا۔ جس رکعت میں مکمل ہونے کے بعد اتحیات پہ بیٹھا عبدہ و رسولہ پڑھ کے کھڑا ہونا تھا، وہاں کچھ اور پڑھنا، اس سے ترک واجب لازم آئے گا کہ عبدہ و رسولہ تک پڑھنا لازم تھا، اگر اللہم صلی علی بھی پڑھ لیا تو واجب کیا ہوگا؟ ترک ہو جائے گا، سجدہ سہو کرنا ضروری ہو جائے گا۔ تو یہ تھی مختصر معلومات نماز کے واجبات کے حوالے سے۔ اب سنتوں کا ذکر کرتے ہیں، تو اس میں مختصراً بیان کرتا ہوں کیونکہ تقریباً 90 یا 92 کے قریب سنتیں ہیں نماز میں، ٹھیک ہے، جس کو سنت کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ کہیے۔ دیکھیں، قبلہ رخ ہو کر ہاتھ اٹھانا، کانوں کے لو کے برابر لے آنا، یہ کیا ہے؟ سنت۔ انگلیوں کا پیٹ اور ہتھیلیاں قبلہ رخ ہونا، یہ کیا ہے؟ بولتے چلیں، یہ کیا ہے؟ عورت کے لیے ہاتھ صرف کندھوں تک اٹھانا، یہ کیا ہے؟ سنت۔ اچھا، ثنا پڑھنا، یہ کیا ہے؟ اعوذ باللہ، بسم اللہ، یہ پڑھنا کیا ہے؟ سنت۔ آمین آہستہ آواز سے کہنا، یہ کیا ہے؟ سنت۔ ہاتھ باندھنا، یہ کیا ہے؟ سنت۔ اس کے علاوہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں جو نماز میں بتائی جا رہی ہیں۔ اور اس کے علاوہ بعض صورتوں میں لمبی قرات کرنا، یہ کیا ہے؟
سنت، اور بعض مقام پہ قرات مختصر کرنا یہ بھی کیا ہے؟ سنت۔ خوبصورت آواز سے قرات کرنا یہ بھی کیا ہے؟ سنت۔ اور رکوع میں جانا، رکوع میں جا کر انگلیوں سے گھٹنے کو پکڑنا، کمر سیدھی رکھنا، سر کو کمر کے برابر نہ، سر کو کمر سے نیچے نہ جھکانا، یہ کیا ہے؟ سنت۔ ٹھیک ہے؟ سمیع اللہ لمن حمدہ کہنا، ربنا لک الحمد کہنا، یہ کیا ہے؟ سنت ہے۔ سبحان ربی العظیم رکوع میں کم از کم 3 بار کہنا، یہ کیا ہے؟ سنت۔ سجدے میں چلے جانا، سجدے میں جا کر اللہ اکبر سجدے میں جاتے ہوئے کہنا، یہ ہے سنت۔ انگلیاں کشادہ رکھنا، قبلہ رخ رکھنا، یہ ہے سنت۔ ٹھیک ہے؟ اس ترتیب سے جانا کہ پہلے ہاتھ، پہلے گھٹنے، پھر ہاتھ، پھر ناک، پھر ماتھا، یہ کیا ہے؟ سنت۔ اس ترتیب سے جانا۔ سجدے سے اٹھتے ہوئے اس کا الٹ کرنا، یہ کیا ہے؟ سنت۔ سجدے میں جا کے سبحان ربی الاعلی کم از کم 3 بار پڑھنا، یہ کیا ہے؟ سنت۔ بازوؤں کو اپنی پسلیوں سے اور رانوں سے، پیٹ کو اور رانوں کو پنڈلیوں سے دور رکھنا، یہ کیا ہے؟ سنت۔ یہ ایک ایک سنت ہے، میں ملا کے آپ کو بتا رہا ہوں۔ عورت کا پیٹ کو رانوں سے اور بازوؤں کو اپنے پہلوؤں سے اور رانوں کو پنڈلیوں سے ملا کر، جھک کر، سمٹ کر سجدہ کرنا، یہ کیا ہے؟ سنت۔ سجدے میں پاؤں کی 10 انگلیوں کا پیٹ لگانا، یہ کیا ہے؟ سنت۔ دوسری رکعت کے لیے اٹھنے کا طریقہ یہ ہے کہ یہ جو پنجے ہوتے ہیں پاؤں کے، ان کے اوپر زور ڈال کے گھٹنوں پہ ہاتھ رکھ کے اٹھنا، یہ کیا ہے؟ سنت۔ یہ زمین پہ جو ہاتھ لگا کے ایسے گھوڑوں کی شکل اختیار کرتے ہیں، اس سے منع کیا گیا ہے، مکروہ ہے۔ تو اصل جو سنت طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ جو آپ کے پنجے ہیں ان کے اوپر وزن ڈالیں اور یہاں یہ ہاتھ گھٹنوں پہ رکھیں اور زور دے کے کھڑے ہوں، یہ کیا ہے؟ سنت۔ اس کے علاوہ نماز کی اور بھی کئی سنتیں ہیں۔ بسم اللہ شریف سے رکعت کو شروع کرنا، جب سورہ فاتحہ پڑھ لی جائے بعد میں سورت شروع کرنے سے پہلے آہستہ آواز سے بسم اللہ شریف پڑھنا۔ تو اتحیات میں بیٹھ کر عبدہ و رسولہ تک ہو یا مکمل اتحیات ہو، اس میں اشہد اللہ پر انگلی اٹھانا، اس کا نماز کے طریقے میں نے بیان کیا ہے۔ اللہ پر انگلی اٹھائی جائے گی ایسے گھیرا بنا کے، اور اللہ پہ رکھ دی جائے گی، ایسا کرنا بھی کیا ہے؟ سنت ہے۔ درود شریف پڑھنا بھی کیا ہے؟ سنت ہے۔ کوئی قرآن و حدیث سے ثابت دعا پڑھنا یہ بھی کیا ہے؟ سنت ہے۔ اچھا، امام اگر ہو تو اس کے لیے سلام پھیرنے کے بعد، یہ اکثر امام ایسے کرتے ہیں کہ سلام پھیرنے کے بعد وہ اپنا رخ نہیں بدلتے، تو سلام پھیرنے کے فوراً بعد امام کا رخ بدل لینا، مقتدیوں کی طرف کر لینا، قبلے کی طرف پیٹھ کر لینا، یا قبلے کی طرف اپنی ایک سائیڈ کر لینا، یہ کیا ہے؟ سنت۔ اور سیدھا رخ قبلے کی طرف ہی رکھنا سلام پھیرنے کے بعد، یہ مکروہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ مکروہ ہے۔ اس کا علم ہونا چاہیے۔ انشاءاللہ العزیز اس کے بعد ہم قرات کے حوالے سے نماز میں کیا کیا مسائل ہوتے ہیں وہ اگلے سبق میں ہم پڑھیں گے۔ آج کا درس اگر لمبا ہو گیا ہے تو کوئی بات نہیں، معلومات میں اضافہ کریں اور آئندہ کے سبق کا انتظار کیا کریں۔ اللہ کریم ہم سب کو یاد رکھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔